باب نمبر 96 جہاد کی فضیلت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں لاتے اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ لقمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص بولا کہ اسلام لانے کے بعد سوائے حاجیوں کے پانی پلانے کے مجھے اور کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے سوا کسی اور عمل کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرے نے کہا میرے نزدیک جہاد افضل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے پاس اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور وہ جمعے کا دن تھا، تم چپ رہو، جب جمعہ ہو چکے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اختلاف کو پوچھ آؤں گا۔ پس اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے برابر بنا لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند اصحاب رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل عزیز اور پیارا ہے تو ہم وہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل نازل کی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آسمان و زمین کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک برا ہے کہ جو تم نہ کرو اس کو زبان پر لاؤ۔ تحقیق اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح ڈٹ کر جہاد کرتے ہیں کہ گویا وہ چونے کج مضبوط دیوار ہیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا میں اس کو نہیں پاتا۔ پھر فرمایا کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ جب مجاہد باہر نکلے تو مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز میں قائم ہو جائے اور روزہ رکھ لے اور افطار نہ کرے؟ کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہم ایک گھاٹی کے پاس سے گزرے جس میں ایک ٹھنڈا پانی کا چشمہ تھا۔ انہوں نے دل میں کہا بہتر ہوتا اگر میں لوگوں سے جدا ہو کر اس پہاڑی میں آ بسوں، لیکن میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہ کروں گا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، فرمایا یہ کام نہ کر کہ تمہارا اللہ کے راستے میں کام کرنا گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم پر مغفرت کرے اور تم کو جنت میں داخل کرے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتا ہے۔
بس جبکہ جلیل القدر صحابی کو باوجود عابد و زاہد ہونے کے لوگوں سے الگ رہنے کی اجازت نہ ملی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کا حکم دیا، تو ہم باوجود عبادت میں غافل و کاہل ہونے کے کیوں کر جہاد کو ترک کر سکتے ہیں؟ صحابی کی نیت نیک تھی، کسب حلال تھا، اس کو اجازت نہ ہوئی۔ ہماری نیات فاسدہ ہیں، ہماری معاش مشکوک ہیں، تو ہمیں کیوں کر اجازت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس کی مانند ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے، قائم اللیل ہو، خشوع کرنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس بات پر راضی ہوا کہ اللہ اس کا رب ہے، دین اس کا اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دوبارہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، پھر فرمایا کہ ایک اور کام ہے جس سے اللہ تعالی انسان کے 100 درجے بلند کرتا ہے، ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔